آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے متی کے انجیل باب 5 27 سے 32 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ ویسے ہم باب کے آخر تک سیکھیں گے۔ آج بھی ہمارا مضمون پہاڑی باز میں سے ہی ہے۔ اس طرح لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری دینی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دینا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ اس سے زنا کرتا ہے۔ یہاں پر یسوع تعلیم دے رہا ہے، اپنی تعلیم، جیسے خروج 20:14 میں لکھا ہے، اور یہ 7واں حکم ہے کہ تو زنا نہ کرنا۔ لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت کو دیکھا وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یہ اس سے ایک بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، کسی کو نقصان دینے کے بارے میں یا کسی کا حق ضبط کرنے کے بارے میں، تو شریعت میں اس وقت گناہ نہیں ہوتا تھا جب تک وہ عملی طور پہ اس پر نہیں کرتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ تو جب عمل کرتا تھا تو وہ گناہ ہو جاتا تھا، اس کے ذمے وہ لگتا تھا۔ لیکن مسیح کی شریعت میں ایسے ہے کہ جس کسی نے اپنے دل میں برا خیال کیا، سوچا، جیسے یہاں پر لکھا ہے کسی عورت کے بارے میں بری خواہش کی، تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ آگے لکھا ہے، اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، تاکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دینا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ یسوع نے آنکھ سے اور ہاتھ سے تشبیہ دی ہے کہ ہمیں جن سے ہم دیکھتے ہیں اور پھر برے ارادے ذہن میں لاتے ہیں تو انہیں کاٹ دینا ہے، انہیں نکال دینا ہے، انہیں ضائع کر دینا ہے اپنے بدن سے۔ یہ ہے لفظی مطلب۔ تو اس کا لفظی مطلب نہیں لینا، بلکہ اس کا اصطلاحی مطلب یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جیسے گناہ برائی کے لیے، زنا کے لیے، یہ ہمارے جسم کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور ایسا بالکل ہم نے سوچنا ہی نہیں، جس آنکھ سے ہم ایسا کچھ دیکھیں اور پھر ہاتھ سے کچھ برائی کا کام کریں، ہاتھ پاؤں سے، تو ایسے سمجھنا ہے کہ جیسے یہ اعضاء ہمارے جسم کے ساتھ برائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جیسے لکھا گیا لفظی طور پر کاٹ دے تو سوچ وہیں کی وہیں رہے، تو پھر تو کاٹ دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن کاٹنا ہے بھی نہیں، سمجھنا ایسے ہے کہ یہ برائی کے لیے جو خدا نے ہمیں ہاتھ، آنکھیں، پاؤں دیے ہیں، ان سے ہم اچھے کام کریں۔ یا آپ اسے دیکھیں
جو آپ کی شریک حیات ہے اسے دیکھیں تو یہ جائز ہے۔ آگے لکھا ہے کہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے تو اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑے تو وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور اگر کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے تو وہ زنا کرتا ہے۔ استثناء 24 باب میں ہے، پہلی آیت سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہو، اور وہاں پر زنا کا ذکر نہیں، کیونکہ اگر کوئی اس کے لیے الگ قانون ہے۔ استثناء 22 میں ہے کہ اگر کوئی زنا میں پکڑا جائے تو اس کے لیے تو سزائے موت ہے، جبکہ یہ چھوڑ دینا ناپسندگی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، جس بھی وجہ سے آپ چھوڑنا چاہیں تو شریعت میں چھوڑ سکتے تھے، لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ صرف ایک وجہ سے، جس وجہ سے آپ چھوڑ سکتے ہیں، حرام کاری کے سبب سے آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ اس سے زنا کراتا ہے، لفظ ہے اس سے زنا کراتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اسے کسی اور سبب سے چھوڑا ہے۔ فضل کے دور میں، مسیح کے دور میں، تو اس گناہ کا ذمہ اس آدمی، اس کے شوہر پہ جاتا ہے جس نے اسے بغیر وجہ کے یا حرام کاری کے علاوہ چھوڑا ہے، تو اس گناہ کا ذمہ اس کے سر ہے، کیونکہ اس نے اسے بغیر وجہ کے چھوڑا ہے، اور اگر اس نے چھوڑ دیا ہے اسے گزر بسر کرنے کے لیے، اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے جائز ناجائز طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے اگر وہ کوئی برائی بھی کرے تو اس کا ذمہ اس کے شوہر پر ہوتا ہے جس نے اسے چھوڑا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے تو وہ اس سے زنا کرتا ہے، اسے طلاق نامہ لکھ دے، اور وہ یہ طلاق نامہ جو ہے یہ اجازت نامہ ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق اب نہیں رہا، یہ میری بیوی نہیں رہی، میری شریعت سے آزاد ہے اور اب یہ شادی کر سکتی ہے۔ تو شریعت میں تو کر لیتے تھے، لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ تم اگر کسی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرو تو وہ شخص جو اس سے شادی کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے۔ اس لیے اگر وہ عورت، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے شادی کر لے تو آیا وہ اس کے ساتھ گناہ کی حالت میں، زنا کی حالت میں رہے گا؟ تو اس لحاظ سے کہ اگر بیوی مرد کو چھوڑنا چاہے یا کسی اور سبب سے چھوڑ دے تو اس لحاظ سے کافی سارے سوال اٹھتے ہیں، جو رشتہ ازدواج کے حوالے سے ایک وسیع موضوع ہے جس پر الگ بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یسوع کہہ رہا ہے صرف یہ کہ جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو چکی ہے، اگر اس میں کسی اور قسم کی برائی، کمی ہے تو آپ نے درگزر کرنا ہے، اسے کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں، اپنی شریک حیات کو اسی کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے، کیونکہ یہ ایک پاک رشتہ ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے بدن کا حصہ ہے، وہ آپ کی عزت ہے، اسے کسی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں سوائے حرام کاری کے۔ اگلی بات ہے، پھر تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، لیکن اور تم اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا،
نہ آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تیرا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ تو شریعت میں یہ تھا کہ یہ احبار 19:12 میں لکھا ہے کہ تم خدا کے نام کی جھوٹی قسم نہ کھانا، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم خدا کے نام کو ناپاک ٹھہراتے ہو۔ تو شریعت میں قسم لوگ اٹھاتے تھے، کھاتے تھے، جبکہ یسوع نے منع کر دیا ہے۔ اور قسم اٹھانے کا مطلب ہے کہ کسی معاملے میں، کسی مسئلے، کسی پریشانی میں آپ خدا کو، آپ آسمان کو، زمین کو یا کسی معتبر شخصیت کو، معتبر شخصیت ہی ضمانت دے سکتا ہے، گواہ ٹھہر سکتا ہے اور اسی کی لوگ لیتے ہیں، اس کی آپ گواہی دے سکتے ہیں، جس کی گواہی لوگ قبول کریں، جس کی ضمانت لوگ قبول کریں، اور وہ زیادہ تر اہم شے کی، بڑی شخصیت کی دی جاتی تھی، یا اپنے سر کی قسم دی جاتی ہے کہ اگر جیسے سر کی قسم، تو اگر میں اس معاملے پر قائم رہوں تو میری زندگی پر برکتیں ہوں خدا کی، یا اگر میں اس معاملے پر، اس عہد پر قائم نہیں رہتا تو خدا کی مجھ پہ لعنت ہو یا میری زندگی ختم ہو جائے۔ تو اسی طرح پہلے جو باتیں کی کہ آسمان کی، تو اگر ہم خدا کی قسم نہیں کھاتے تو یسوع کہہ رہا ہے کیونکہ جو آسمان ہے وہ خدا کا تخت ہے، اس کی بھی قسم نہیں کھانی، اور زمین کی بھی، یہ بھی عام نہیں، یہ بھی بہت خاص ہے، جس پر ہم رہتے ہیں، جس پر ہم خوش ہوتے ہیں اور جو ہمیں سب کچھ دیتی ہے، تو ہم نے اس کی بھی قسم نہیں کھانی۔ اور نہ جھوٹی، اگر جھوٹی کھائیں گے تو آسمان کی طرف سے آپ پر لعنتیں ہو سکتی ہیں، طوفان آ سکتا ہے، اولے برس سکتے ہیں، اور زمین کی طرف سے برکت کی بجائے، پیداوار کی بجائے اور پھل دینے کی بجائے وہ زلزلہ آ سکتا ہے، سیلاب آ سکتا ہے، اگر آپ اس کی قسم کھائیں اور اس پہ قائم نہ رہیں تو۔ اسی طرح نہ شہر یروشلم کی قسم کھانی ہے، کیونکہ زبور 48 میں لکھا ہے، زبور 48 میں، کیونکہ وہ خدا کا شہر ہے اور اس کی بھی ہم نے قسم نہیں کھانی، اسے بھی ہم نے معمولی نہیں لینا، شہر یروشلم کو، وہ خدا باپ کا شہر ہے۔ اور آگے لکھا ہے بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں میں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ پھنسا ہوتا ہے ان دنیاوی معاملات میں۔ تو ہم نے دنیاوی معاملات کو، کیونکہ خدا اعلیٰ ہے، پاک ہے، اور اس کا آسمان، زمین، شہر یروشلم اور ہمیں بھی بنانے والا خدا ہی ہے، اس لیے ہمیں نہ ان چیزوں کی، اور یسوع نے تو قسم کھانے سے ویسے ہی منع کر دیا ہے، اس لیے یسوع نے کہا کہ تمہارا کلام ہاں کی جگہ پہ ہاں، نہ کی جگہ پہ نہ، سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، گھما پھرا کر بات نہیں کرنی۔ جو ایسا کرے وہ دوسروں کو الجھنوں میں ڈالتا ہے، دوسروں کے لیے پریشانی کھڑی کرتا ہے، سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے ایسی گفتگو اختیار نہیں کرنی، سیدھی باتیں کرنی ہے۔ اور جو سیدھی سادہ باتیں کرتا ہے لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور اسے پسند بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا یسوع نے کہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ تو نہ ہم نے قسم کھانی ہے، نہ ہم نے کوئی ایسی بات کرنی ہے
जो बदी से हो। आगे लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, और अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और अगर कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए तो तू उसके साथ 2 कोस जा, और अगर कोई तुझसे कुर्ता लेना चाहे तो चौका भी उसे ले लेने दे। जो कुछ तेरे पास हो वो उसे दे, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और अगर कोई तुझसे कर्ज चाहे तो उसे मुंह ना मोड़। यहाँ पर शरीयत में ऐसे है, अहबार 24:20 में, कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। जैसा उसने तुझे ऐब दिया है वैसा ही तूने उससे उसमें ऐब लाना है, पैदा कर देना है। शरीयत हमें ये सिखाती है कि आंख के बदले आंख तूने बदला लेना है, जबकि यीशु कह रहा है कि तूने शरीर का मुकाबला नहीं करना। तो जो लड़ाई झगड़ा करता है, जो दूसरों से मोहब्बत नहीं करता, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो शरीर है, वो शैतान से है। तो तुम शैतान से नहीं हो, तुम खुदा से हो, तुम मेरे शागिर्द हो, तो तुमने ऐसा नहीं करना। अगर कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे तो तूने दूसरा भी उसकी तरफ फेर देना है। मैं सोच रहा था कि अगर कोई किसी की आंख निकाल दे, दांत तोड़ दे, तो ये तो हमेशा के लिए मजूरी हो गई, ऐब हो गया, उसमें बहुत बड़ी कमी हो गई। तो यीशु ने कहा उससे कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी फेर दे। तो थप्पड़ कोई मार दे, एक दिन मुंह लाल रहेगा, दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। तो ये तो फर्क है, तो भी फर्क है। आंख से भी ज्यादा हमारा कोई नुकसान करे तो यीशु ने कहा है कि तूने बदला नहीं लेना। अगर कोई थप्पड़ मारे, दूसरे गाल पर भी मार दे, तो हमें फिर भी बर्दाश्त करना है। वैसे ऐसे होता है कि अगर कोई किसी को गाली दे या किसी को मारे और दूसरा शख्स सब्र का मुजाहरा करे, तो दूसरा शर्मिंदा होता है कि ये कर सकता था, ये भी मुझे जवाब दे सकता था, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। तो ये खामोश जवाब है उस शख्स के लिए जो आपको नुकसान पहुंचाता है, जिससे वो शर्मिंदा होता है। और ये यीशु की तालीम है कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा करना है, माफ़ करना है, बदला नहीं लेना, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। अगर कोई चीखो पुकार करता है, शोर शराबा करता है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो तू उसे ले लेने दे। जिसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो वो तेरी इज्जत का क्या ख्याल रखेगा। और जो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लालच करता है तो उसे ले लेने दे। और जो तू चोगा है, जिसे तू ओढ़ता है, जो कुर्ते से कीमती है, तो तू वो भी लेना चाहता है तो ले लेने दे, क्योंकि वो शोर शराबा कर रहा है, ये कह रहा है कि मुझे दे, ये मेरा है। और या वो पंचायत इकट्ठी करे या वो तेरे खिलाफ दावा ही कर दे, तो फिर तू फिरता रहेगा और तू केस को पैरवी तुझे करना पड़ेगी। तो अगर ऐसा शख्स तुझे तंग करता है तो तू उसे ले लेने दे। और आगे लिखा है, अगर कोई तुझे 1 कोस बेकार में ले जाए तो तू उसके साथ 2 कोस जा। 1 कोस तकरीबन 1.5 मील के बराबर होता है। तो अगर कोई तेरी मुफ्त में तुझसे मदद लेना चाहे और तुझे पता है कि इसने मुझे उजरत नहीं देनी, तो तू 1.5 मील की बजाय 2-3 मील भी उसके साथ जा, क्योंकि
یہ یسوع کی تعلیم ہے. تو نے اس کی دل سے مدد کرنی ہے, کیونکہ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے. کچھ بھی چیز کوئی تیرے پاس آئے تو تو نے ایسے نہیں کہنا جی وہ تو میں راجہ بازار کام پہ چھوڑ آیا ہوں, پڑی تیرے گھر میں ہو, تو نے ایسے نہیں کہنا, بلکہ یہ کہنا ہے کہ اسے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں. اگر آپ کو خدا نے اس قابل نیکی کرنے کا فضل بخشا ہے تو آپ نے نیکی کرنی ہے. اور اگر کوئی تجھ سے قرض مانگے تو اس سے منہ نہ موڑ. آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا یہ دیکھیں جی میری جیب میں یہ صرف چند کاغذات ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس پیسے نہیں. تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, گھر میں پیسے پڑے ہیں, تو اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرنی ہے, کیونکہ آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, آپ کو بھی کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کسی مشکل میں آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو جیسا آپ کریں گے پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے. یسوع نے ہمیں کہا ہے کہ تو نے جو مانگے اسے دے. اگر قرض چاہے تو اسے قرض دے, اگر تیرے پاس ہو تو نے اسے دینا ہے, اسے انکار نہیں کرنا اور بدلہ نہیں لینا. آگے لکھا ہے کہ تم سن چکے تھے کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. احبار 19 باب میں یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عداوت. یہ لکھا ہے. اور پہلا سیموئیل اس کا 15 باب پڑھیں تو وہاں پر پہلی آیت سے لکھا ہے خدا نے ساؤل سے کہا کہ تو نے امالیکیوں کو لینا ہے, ان سے بدلہ لینا ہے, کیونکہ جب تم مصر سے نکلے انہوں نے تمہاری مخالفت کی اور اب تم ان کے خلاف جانا, جنگ کرنا. جو بھی تمہیں جانور, گائے, بیل, بھیڑ, بکری کچھ بھی ملے, مرد عورت سب کو تو نے فنا کر دینا ہے, کیونکہ انہوں نے تمہاری مخالفت کی, وہ تمہارے دشمن ہے, تم نے ان سے انتقام لینا ہے. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے, خدا کا حکم ہے. جبکہ یسوع نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. تو جیسی ہم اپنے دوستوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ہمسایوں سے اپنی مانند محبت رکھتے ہیں. کیسے محبت رکھتے ہیں؟ جو کچھ ہم اپنے لیے سوچتے ہیں, اپنی ترقی کے لیے سوچتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں, ویسا ہی اپنے ہمسائے کے لیے سوچنا ہے. ایک تو ہمسایہ جو آپ کے محلے میں یا آپ کے برابر میں آپ کے سامنے رہتا ہے, ایک تو وہ خاص ہمسایہ ہے, ایک تو وہ پڑوسی ہے, اور ایک وہ جن سے آپ کا تعلق ہے, جن کاروبار کے دوران یا بہن بھائی یا رشتہ دار دوست جن سے آپ کا تعلق ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. ان سے آپ نے محبت سے پیش آنا ہے, ان سے عداوت نہیں رکھنی. جیسے کہ شریعت میں ایسے تھا کہ تم نے دشمن سے عداوت, لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ تم نے ان سے محبت رکھنی ہے. اگر آپ کو آپ کا دشمن ملے تو اسے تحمل سے بات کرنی ہے. جیسے آپ اپنے بھائی سے, دوستوں سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں, اسی طرح دشمن سے بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. اور ان کے لیے, اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے. اگر کوئی آپ کو دکھ دیتا ہے, آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, تو بھی آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. دعا سے خدا دلوں کو بدل سکتا ہے. اس شخص کے بھی جو آپ کو ستاتا ہے, آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں, اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں, اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں, تو خدا
ان کے دلوں کو بھی تبدیل کر دے گا. جیسا آپ کا دل ہے ویسا خدا ان کا بھی دل بنا دے گا. لکھا ہے تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو. یسوع نے واضح کر دیا اس باپ کے جو آسمان پر ہے اس کے بیٹے ٹھہرو. کیونکہ اس دنیا میں اور بھی کئی ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. لوگ انہیں خدا مانتے ہیں لیکن ہمارا خدا سب سے بلندیوں پر خدا ہے. آسمانوں پر ہونے کو خدا کی عظمت کو پیش کرتا ہے, خدا کی بزرگی کو پیش کرتا ہے, خدا کے جلال کو پیش کرتا ہے جس کے وہ لائق ہے. کیونکہ اس جیسا بلند مرتبہ کسی اور کا نہیں, اور وہ آسمانوں پر تخت نشین ہے جس خدا کو ہم مانتے ہیں. اور یسوع کہہ رہا ہے تب ہی تم ایسا کرو گے تو تم آسمانی باپ کے بیٹے ٹھہرو گے. ہم بیٹے بیٹیاں ٹھہرتے ہیں اگر ہم اس کے حکموں پر, یسوع کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں. تو آگے لکھا ہے کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر ایک جیسا چمکاتا ہے, راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے. اس کا مطلب ہے خدا سب لوگوں سے ایک جیسا پیار کرتا ہے, ایک جیسے مواقع دیتا ہے. انہیں بھی ان پر بھی ویسا سورج, ان پر بھی ویسی بارش برساتا ہے کہ ان حالات سے وہ بھی اسی طرح فائدہ اٹھائیں جیسے اس کے لوگ اٹھاتے ہیں. اور وہ تو اس کے ہوتے ہوئے اس کے ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں, ان کے لیے اجر ہے. لیکن انہیں خدا اس لیے موقع دے رہا ہے تاکہ وہ بھی توبہ کریں, وہ بھی خدا یسوع کو قبول کریں, ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں اور وہ بھی یسوع کے پیروکار بن جائیں. اور آگے لکھا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو تمہارا کیا اجر ہے. یہ سوال ہے, کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ تو اگر ہم محبت رکھنے والوں سے محبت رکھیں تو کوئی اجر نہیں, بلکہ اجر تب ہے ہم اپنے ستانے والوں سے کے لیے دعا کریں, دشمنوں سے محبت رکھیں تو ہمارے لیے اجر ہے. یسوع نے کہا کیا محصول لینے والے ایسا نہیں کرتے؟ جو برے لوگ سمجھے جاتے تھے, انہیں ہر کوئی برا سمجھتا تھا. محصول لینے والوں کو جو شرابی ہے وہ شرابیوں کا دوست ہوتا ہے. تو اسی طرح جو محصول لینے والے ہیں ان کے دوست وہ محصول لینے والے ہیں تو وہ ان سے محبت رکھتے ہیں. تو یہ بڑی بات نہیں ہے. اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوم کے لوگ ایسا نہیں کرتے؟ غیر قوم کے لوگ بھی سلام کا مطلب ہے کسی کی نیکی چاہنا, اس پر خدا کی رحمت ہو, اس پر خدا کی برکت ہو, اس کی بلائی ہو, اس پہ اچھے دن آئیں. یہ ہے سلامتی. سلام کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سلامتی ہو, تم پر سلام ہو. تو غیر قوم کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, اور جو ان کے عزیز دوست بھائی ہیں وہ انہیں سلام کرتے ہیں, ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں. اسی طرح تم بھی کرتے ہو. اگر ایسا کرتے ہو صرف اس حد تک تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کوئی زیادہ نہیں کرتے, بلکہ تم نے جو غیر ہیں اور جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کرنا ہے جو اپنے دوستوں سے, اپنے خاندان کے لوگوں سے, اپنے عزیزوں سے کرتے ہو. وہی رویہ ان سے بھی, ستانے والوں سے بھی اختیار کرنا ہے. اچھا سلوک ان سے رکھنا ہے. پس تم کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. ہم کامل نہیں, انسانی جسم میں ہوتے ہوئے ہم کامل نہیں ہو سکتے, لیکن ہم کاملیت کو سمجھتے ہیں کلام کے وسیلے سے, اور ہم اس کاملیت کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے کون ہے؟ خدا باپ ہے. خدا باپ کی تصویر کو ہم دیکھتے ہیں, اور خدا باپ کو
کے عکس کو اس کے کلام کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، اسے پڑھتے ہیں اور واضح طور پر ہمیں خدا کی کاملیت کا پتہ چلتا ہے، اور ہم اس پر عمل کر کے روز بروز کاملیت کی طرف بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں اور کاملیت میں بڑھتے چلے جائیں، اور جیسے یسوع کہہ رہا ہے ویسے ہم بن جائیں، کاملیت کی طرف بڑھیں اور کامل ہوتے چلے جائیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔